ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ ایسے ہی عذاب میں رہیں گا۔ اسی طرح جو ہے جہنم میں جو عذاب ہے، ان عذاب میں سے ایک عذاب ہے جہنم میں لوہے کی ہتھوڑوں کا اور لوہے کے گز کا عذاب ہے۔ یہ لوہے کے ہتھوڑے اور لوہے کے گز کا عذاب اس شخص کو دیا جائے گا جو اللہ کی کتاب کو دنیا میں نہ پڑھتا تھا نہ سمجھتا تھا۔ آج ہمارا معاملہ یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ، اور یہ عذاب جہنم میں تو ہے ہی، دنیا سے شروع ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب انسان مر جاتا ہے 3 سوال ہوتے ہیں: رب کون ہے تیرا، نبی کون تھا تیرا، اور تیرا دین کیا ہے؟ یہ سوال ہوں گے۔ انسان مومن جواب دیں گا تو ایک چوتھا سوال بھی آتا ہے، وہ سوال نہیں ہے ایکچولی، وہ 3 سوالات کے بعد فرشتے پوچھیں گے ابو داؤد کی روایت میں، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ 3 سوالات کے جواب یہ ہے؟ میرا رب دین اسلام ہے، میرا رب اللہ ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ کہیں گا میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی اور اس پر ایمان لایا تھا، میں نے پڑھی تھی اور ایمان لایا تھا۔ ٹھیک ہے، دوسرے شخص سے پوچھوں گی جو جواب نہیں دے پائیں گا، ہاں لا ادری، ہاں ہائے افسوس میں نہیں جانتا، ہائے افسوس میں نہیں جانتا، ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ کافر کا اور منافق کہیں گا لوگ کہتے تھے کہ اللہ میرا رب ہے، لوگ کہتے تھے اسلام میرا دین ہے، لوگ چونکہ لوگوں کی بات کا ہے نا، خود نہیں مانتا تھا، تو اس سے کہا جائے گا نہ تو نے قرآن پڑھا نہ تو نے تصدیق کی۔ ایک فرشتہ اس پہ لگایا جائے گا، اندھا ہوں گا اور بہرا بھی ہوں گا۔ وہ 2 ہتھوڑے اٹھائیں گا اور ہتھوڑے اٹھا کر اس زور سے اس کی دونوں کنپٹیوں پہ دیں گا، چونکہ دماغی تھا نا، جس کو دنیا کے ہر کام میں لگایا سوائے اللہ کی کتاب کو سمجھنے۔ نہیں قرآن ہم کو سمجھ میں نہیں آئیں گے، نہیں ہم نہیں سمجھ سکتے۔ شرم نہیں آتی ہے بولتے ہوئے اللہ کی کتاب کو؟ اگر ہم نہیں سمجھتے تو اللہ نے پھر کیوں اتاری وہ کتاب ہمارے لیے؟ اور ایسا لگتا ہے سسٹمیٹیکلی لوگوں نے ہم کو اس سے دور رکھنے کے لیے پورے منصوبے اور پلان بنا دیے، ہمارے ہی لوگوں نے۔ ہم کو کوئی یہود اور نصارہ کی چال بازیوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے ہی منافق ہماری چال بازیوں کے لیے کافی ہے ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے۔ سسٹمیٹیکلی اللہ کی کتاب سے اتنا دور رکھا گیا کہ سوائے سمجھنے کے باقی سب اس کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ جھگڑا ہو تو قسم کے لیے لایا جا رہا ہے، بیمار ہو تو پڑھ کر پھونکا جا رہا ہے، کورٹ کے اندر اسے اٹھایا جا رہا ہے، اور سب کچھ کیا جا رہا ہے سوائے اس سے یہ فائدہ اٹھائے کہ اس کو سمجھے، باقی سارے فائدے اٹھائے جا رہے ہیں۔ تو سمجھ لیں گے تو پول کھل جائیں گی۔ میں ایک مثال دوں آپ کو اس بات کی، سنیے میری مثال۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کفار ہے، اللہ کی کتاب پڑھی جاتی ہے، سیدھے عقلوں میں جاتی ہے، سننا نہیں چاہتے ہیں، شور مچاتے ہیں، گل کرتے ہیں، چیختے اور چلاتے ہیں۔ تو بات سنے آ رہی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے، چیخ اور چلاؤ۔ تو یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نمازیں پڑھ رہے ہیں کعبے کے اندر، یہ چیختے تھے چلاتے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اس لیے کہ ان کو سیدھے سمجھ میں آتا تھا۔ عمر ابن خطاب کہتے ہیں ایمان لانے سے پہلے میں ایک مرتبہ صبح ہو گئی، اور جب صبح ہوئی تو میں ایک طرف اور ابو جہل دوسری طرف، ہم دونوں قرآن سن رہے تھے، سیدھے سمجھ میں آتا، ڈائریکٹ جا رہا تھا اندر۔ دونوں اٹھے اور کہا کل سے نہیں آئیں گے، یہ غلط ہے۔ پھر وہ کہتے یہ کہنے کی بات بھی، وہ بھی کئی بار آیا اور میں بھی کئی بار، اور دونوں صبح پکڑے گئے۔ صبح تک مطلب اتنے گل سننے میں کہ تو اللہ کلام سیدھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ صبح ہو گئی تو پھر وعدہ کیا نہیں کل سے نہیں آئیں گے سننے۔ اور کئی مشرکین رات میں آ کر قرآن سنتے تھے چونکہ سیدھے سمجھ میں آتا تھا، اور باقی کیا کرتے تھے؟ شور مچاؤ، گل کرو، چلاؤ، ناچنے والیوں کو لا کر کھڑے کرو تاکہ یہ لوگ جا کے سنیں نہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات نہ مانیں۔ آج ہمارا حال کیا ہے دیکھیے، مثال دے رہا ہوں صرف سمجھنے کے لیے، کسی پہ الزام نہیں، کسی پہ الزام نہیں سوائے اپنی نفس کے۔ ہم نے ہی نہیں کیا کچھ، دوسرے جواب دیں گے ان کے اعمال کا، مجھے اپنا دینا ہے نا۔ آج اگر یہ ہو کہ اللہ کے کلام کو پڑھنا ہے، مسجد میں ہو، گھر پر ہو، محلے میں ہو، کوئی اختلاف ہوگا؟ کوئی اختلاف ہوگا؟ بالکل نہیں، پڑھنا ہے نا۔ ہلو پڑھا جائے یا تیز پڑھا جائے، کوئی اختلاف ہوگا؟ دھیرے سے قرأت کی جائے، تیز کیا جائے، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ تیز پڑھی، ہم لوگ سنتے پیچھے روانی میں ہم بھی اپنا کر لیں، کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ نہ مسجد میں ہوگا، نہ گھر پر ہوگا، نہ کہیں ہوگا، نہیں ہوگا، اختلاف نہیں ہے۔ کہیں بھی پڑھا جائے، کیسے بھی پڑھا جائے، کوئی اختلاف نہیں۔ اب معاملہ آ رہا ہے قرآن کو سمجھنے کا، اسی دن جھگڑا چالو ہو جائے گا۔ یہ یہاں نہیں ہو سکتا درس قرآن، یہ بات اپنے کو یہاں چلنے والی نہیں، اس بات کو یہاں نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ مشرکین کو سیدھے سنے آتا تھا، اس لیے چلاتے تھے۔ ہم کو جب سمجھنے کی بات آ رہی تو ہم بھی ویسے چلاتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں پہ تو اللہ رحم کرے، قرآن سے ایسی حسد پال لی ہے کہ دنیا کی مختلف کتابوں کو ایسا دل سے لگا لیا کہ اللہ کی کتاب کی بھی عزت و تعظیم نہیں، جو اس کتاب کی حفظ کر لیا اس کا پورا کا پورا۔ اللہ کی کتاب کی ایک بات بولو تو نظر نیچے، ہاں بس اللہ نے فرمایا، اور کچھ بھی بول دو عربی میں تو نیچے منہ کر کے کھڑے رہیں گے، چاہے دوبارہ بات کرے بھی تو منہ نیچے رہتا ان کا۔ لیکن اللہ کی کتاب سے یہ دوری ہے، یہ دوری کا عالم ہے کہ اگر کوئی کہہ دے قرآن میں یہ تو قرآن میں یہ
ارے قرآن ہے ہی کتنی کتاب یار، اتنی سی تو کتاب ہے وہ عربی میں، ترجمہ کر لے تو ڈبل ہو جاتی ہے، لیکن پھر اردو میں ترجمہ ہوتا ہے، اگر ترجمہ نکالو تو اتنا تو ہوتا ہے، کیا وہ کتاب بھی نہیں پتہ؟ ہم میں ایسے ہزاروں ہزار مرد اور خاص طور سے ایسی عورتیں ہیں جو ایک ایک ہفتے اور ایک ایک مہینے میں موٹی سے موٹی ہزاروں صفحات کی ناولیں پڑھ دیتے ہیں، اور ایک ایک قصہ مین و عین یاد ہے اس کے کیریکٹر کا، یہ کیریکٹر نے یہاں یہ کیا، وہاں فلاں تھا، یہ تھا، یہ مصنف یہ لکھتا ہے، وہ مصنف نے یہ لکھا، پہلے اس میں یہ تھا، دوسری کتاب میں ایسا لکھا، یہ سیریز اچھی تھی، وہ سیریز اچھی تھی۔ لیکن اللہ کی کتاب کا یہ حال ہے کہ ایک مرتبہ 20 سے 25 نوجوان، جن میں میں بھی شامل تھا، ایک مقام پہ بیٹھے اور ایک شخص دوڑا دوڑا آیا اور آ کر کہا مجھے ایک سوال کرنا ہے، کیا قرآن کے اندر کوئی نور علیہ السلام ہے؟ نور علیہ السلام۔ 25 مسلمان نوجوان، ایک کو بھی نہیں پتا کہ نور ہے یا نہیں اس کے اندر، حالانکہ 25 انبیاءوں کی تذکرے قرآن میں سے 25، ایک کو بھی نہیں پتا۔ اللہ ہم پر رحم کرے، فٹ بال ورلڈ کپ ہوا ہے نا، ایک ایک ٹیم کے کھیلنے والے اور ایکسٹرا پلیئرز کے بھی نام پوچھوں گا نا، فہرست کے ساتھ لوگ آ کے بول سکتے یہ ٹیم میں اتنے تھے اور ایکسٹرا اتنے تھے۔ صرف 25 انبیاء کے نام ہیں، 25 ہی ستارے ہیں جن کے نام اللہ نے لیے، 25 رسول کے نام انبیاء کے ہیں، ہم کو کسی کو بھی نہیں یاد تھے۔ کرکٹ ٹیم کے پورے نام یاد تھے، ایکسٹراز کے نام یاد تھے، 98 میں کون سے میچ میں کون تھا، 97 میں کس نے کیا کھیلا، 94 کی جو ورلڈ کپ میں کون تھا، وہ سب یاد تھا، لیکن اللہ کے 25 انبیاء کے نام یاد نہیں تھے۔ مشورہ کیا گیا کیا کیا جائے، پھر طے ہوا کہ نور تو کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یا نہیں، واللہ عالم، چھوڑ دو اس مسئلے کو۔ نوح بول کر ایک نام آتا ہے، اتنا سنے ہوئے ہے کہ 950 سال کچھ تو بھی دعوت واتا کام کیے، اور ان کا نام نوح تھا، لیکن نور کے بارے میں واللہ عالم، شور نہیں تھے کہ ہے یا نہیں۔ یہ اللہ کی کتاب سے دوری کا حال ہے، یہ اللہ کی کتاب سے، یہ اللہ کی کتاب سے دوری والوں کی سزا ہے۔ کن پٹی پہ دیں گا، یہی تھا نا مرکز، میں تو ایک جٹ آدمی ہوں، جاہل آدمی ہوں۔ ارے تو جٹ اور جاہل بولتا ہے اپنے آپ کو، تو سوفسٹیکیٹڈ سے سوفسٹیکیٹڈ گاڑیوں کے انجن کھول کر بناتا ہے، اللہ تجھ سے سوال نہیں کرے گا تو نے دنیا کی گاڑیوں مہارت حاصل کی جو کہ بہت جٹل اور مشکل تھی، لیکن میرے کلام کو سیکھنے کبھی محنت نہیں کی، استاد نہیں پکڑا تو نے جا کر، تو نے سب کچھ کیا، دنیا کی ہر چیز میں مہارت حاصل کی، تو نے کبھی کوئی استاد نہیں پکڑا میری کتاب کو سیکھنے، میرے دین کو سمجھنے کے لیے۔ نہیں 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 نہیں، قرآن کو سمجھنے کو 14 علوم لگتے، 15 لگتے، 50 لگتے، میں ان پورے علوم کو تسلیم کرتا ہوں۔ ہاں، قرآن کی تفسیر کو اتنے علوم لگتے ہیں، قرآن کو سمجھنے کو نہیں۔ میں تفسیر کی بات نہیں کر رہا ہوں، پڑھنے کی بات کر رہا ہوں صرف کتاب کو۔ وہ مفسر جس کو 40 50 100 200 علوم تھے، اس نے اس کا ترجمہ کیا، میں ترجمہ پڑھنے کی بات کر رہا ہوں بھائی میرے، تفسیر کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ تو ترجمہ پڑھنے پہ بھی جھگڑا ہے، ارے جس کا چاہو پڑھو، پڑھو اللہ کی کتاب کو۔ تو یہ ہتھوڑے اسی کے لیے دیے جانے والے، یہی مرکز تھا نا۔ اور ایک روایت میں گز لے کے ایک فرشتہ آئے گا جو بیچ میں کھڑا ہوں گا، اگر دونوں روایتوں کو ملا لے تو ایک کنپٹی پہ دیں گا اور ایک سامنے سے سر پر دیں گا۔ حدیث میں وہ ایک گز اٹھائیں گا، لوہے کی سلاخ، اور اٹھا کر اس زور سے ماریں گا اس کے سر پر کہ اس کا سر ذرات میں تبدیل ہو جائیں گا، پارٹیکلز بن جائیں گے، اڑ جائیں گا، اور اتنا زور سے وہ چلائیں گے زمین سے لے کر آسمان تک، انسان اور جن چھوڑ کر ہر مخلوق اس کی چیخ سنے گی۔ اور آپ نے فرمایا حدیث میں، کیا میں تمہیں بتا دوں وہ گز کیسی ہوں گی؟ صحابہ نے کہا بتائیے کیسی ہوں گی؟ تو کہا اگر ساری انسانیت بھی مل جائے اور سارے جن پہلے سے آخر تک سب ایک جگہ جمع ہو اور اسے گز کو ہلانا بھی چاہے تو تم ہلا بھی نہیں سکتے۔ فرشتوں کی طاقت بہت زیادہ تھی، ایک ہی فرشتہ جو مار رہا ہے، کتنا طاقتور ہے۔ تو ہتھوڑوں کا عذاب، لوہے کے بھاری بھرکم ہتھوڑے اور گزوں سے مجرموں کے سر کچلے جائیں گے، جس کو اللہ رب العزت نے سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 21 اور 22 میں کہا۔ اسی طرح ابو یعلا کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں کافروں کو سزا دینے کے لیے لوہے کے گز اس قدر بھاری ہوں گے کہ روئے زمین کے سارے جن اور انس بھی مل جائے تو اس ایک ہتھوڑے یا اس ایک گز کو وہ موو بھی نہیں کر سکتے، ہلا بھی نہیں سکتے۔ تو اللہ کی کتاب یہ جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے، جہنم سے نجات، یہ جنت میں داخلے کی کنجی ہے، اس کو تھام لیں۔ اور جو اس سے روکے آپ کو پڑھنے سے، میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، جو اس سے روکے آپ کو پڑھنے سے، سمجھ جائیے حقیقی دشمن کون ہے آپ کا۔ اللہ کی کتاب سے تم روکتے ہو، یہ علوم کی بات تم اس میں کرنا جو تفسیر کرنے بیٹھتا اللہ کی کتاب کی، ہم صرف ترجمہ پڑھنے کی بات کر رہے ہیں اور سمجھنے کی۔ لیکن حسد اور جلن کا ہی معاملہ ہے، ارے اگر لوگ پڑھ لیں گے
تو پھر میری ضرورت کہاں محسوس کریں گے آپ لوگ یہاں آنے کی؟ سبھی تو آپ ہوشیار ہو جائیں گے، پھر اگلے سال اجتماع کہاں ہو پائیں گا؟ تو آپ کو جاہل رکھنا میرے لیے انتہائی ضروری ہے، تاکہ آپ جاہل رہیں گے تو اگلے سال پھر آئیں گے اور میں پھر آپ کو سکھاؤں گا۔ میری اہمیت تھوڑی کھونا ہے مجھے، چودراہٹ میری تھوڑی ختم ہونے دینا ہے آپ کے سامنے بول کر کہ آپ سمجھ سکتے اللہ کی کتاب۔ اور ایسے ہیلے اور ایسے بہانے اور ایسے روڑے ایسا لگتا ڈال دیے، جیسا وہ ریس ہوتی ہے نا، ہڈل، ایک آدمی بھاگتا ہے تو بیچ میں ہڈلس ہوتے ہیں، بیچ میں کچھ چیزیں رکھی جاتی ہیں، اس پہ سے کود کے جانا پڑتا ہے۔ تو قرآن پڑھنا آج امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا ہڈل ہے۔ آخر میں آدمی بولتا ہے اس کو بند کرو اور اس کو رکھ دو، اس لیے کہ نہ اس کو پڑھا جا سکتا ہے نہ اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ پھر اللہ کی کتاب ہے، پھر ہدایت ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں نا، اور کچھ لوگ تو حالی اللہ رحم کرے کہ قرآن پڑھنے سے وہ تو بیچارے گمراہ ہو جاتے ہو، ان کا تو عجیب ہی معاملہ ہے۔ اللہ اپنی کتاب کی شروعات کرتا ہے، سورہ فاتحہ دعا ہے، دعا کے بعد کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم، اس کتاب کا اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ ان کو شرم نہیں آتی اپنے منہ سے بولتے نہیں قرآن پڑھے تو گمراہ ہو جاتے۔ میں کہتا ہوں بھائی اللہ تیری نیت میں برکت دے، جو تو جس نیت سے پڑھے تجھے اللہ وہ دے دے، تیری گمراہی ہے تو تو گمراہ، میں ہدایت کی نیت سے پڑھتا ہوں تو میں ہدایت پا جاؤں۔ اور یہی لوگ جو بولتے ہیں قرآن کو پڑھنے سے گمراہ ہو جائیں گے، دوسری کتابیں پڑھو، یہی قصے سناتے، ایک انگریز تھا، اس کے پاس فلاں لوگ چلے گئے، ایک بار قرآن اس کو دے دیے، پڑھ لیا، ہدایت یافتہ ہو گیا۔ ارے میرے بھائی ایک منٹ سٹاپ کرو کیسٹ کو، آپ نے بولے قرآن میں پڑھوں گا تو گمراہ ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ ایک نصرانی نے قرآن پڑھا تو گمراہ نصرانی بن جانا تھا، اس نے گمراہ کرسچن بن جانا تھا نا۔ آپ بول رہے ہدایت پہ آئے، سمجھ میں نہیں آ رہی بات میں کچھ، کیا میں کچھ غلط سن رہا ہوں یا آپ غلط بول رہے ہیں؟ میں پڑھا تو گمراہ ہو رہا، پیدائشی مسلمان، ایک نصرانی کرسچن ایمان لا رہا۔ اچھا، ایک بہت کٹر یہودی تھا، اس نے قرآن پڑھا، ایمان لایا۔ ایک منٹ کیسٹ پھر روکو تھوڑا سا، یہاں آپ نے ابھی کہا کہ میں پڑھوں تو گمراہ ہو جاؤں گا، وہ کٹر یہودی تو اور کٹر یہودی بن جانا تھا، چونکہ گمراہ ہو جانا تھا نا اس نے۔ آپ نے کہا نہ پڑھے تو گمراہ ہوتے، اس کو تو 40 بھی علم نہیں ہوں گے، 50 بھی علم نہیں ہوں گے، ایک بھی علم نہیں تھا بیچارے کو، انگلش سے پڑھاؤں گا تو انگلش کا علم ہوگا، پھر کیسا وہ ہدایت یافتہ ہو رہا ہے؟ عجیب بات ہے، میں گمراہ ہو رہا ہوں پڑھ کے میرے گھر کی کتاب، اور وہ پڑھتے ہیں تو وہ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں۔ تو جو کہتے ہیں نا لوگ گمراہ ہوتے ہیں، یہ قصے سناتے ہیں کہ لوگ ہدایت یافتہ ہو رہے ہیں۔ بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی بھائی میرے، کچھ کہیں نہ کہیں ہے، کچھ تو ہے جس کی پردے داری ہے، اس کو بولتے ہیں، کچھ تو ہے جو چھپایا جا رہا ہے ہم سے۔ اللہ کی کتاب کو اٹھا لیں، اس کی تلاوت کے ساتھ پڑھنا معمول بنا دیں، اور شیطان کے گمراہ کن ہٹ کنڈوں سے اور دنیا کی زندگی سے نجات پانے کا وہی ایک واحد ذریعہ ہے۔ قبر کے سوالات کے جواب اسی کے اندر ہے، آخرت کی کامیابی اسی ایک کتاب میں ہے، جس کو ہم نے چھوڑ دیا اور جس کو کبھی منگا لیا جائے، اس کے بارے میں ایک سوال بھی کر لیا جائے تو پسینے نکلنا چالو ہو جاتے ہیں، پسینے، یار کیا بولوں سمجھ میں نہیں آ رہا، معلوم نہیں کیا کیا اس میں انہوں نے بول دیا، فلاں فلاں ہے۔ اس حد تک ہے، یاد رکھیے معاملہ۔ کسی سے پوچھ لیا جائے نا ادنا سے ادنا سوال، قرآن میں کتنے سورے ہیں تو کبھی کبھار پریشان، 112، 110، 111، ایک نے 114 بولا تھا، ایک صاحب بولے تھے 286 ہے اس کے اندر، ایک نے بولے نہیں 200 ہے اس کے اندر، ہزار جواب ملیں گے آپ کو۔ اللہ کی کتاب، اس کے سورے پوچھ رہا ہوں، صرف چیپٹرز نہیں معلوم ہے، نہیں معلوم ہے، یاد رکھیے بہت یہ سخت چیز ہے، نجات کی چیز کوئی چھوڑ بیٹھے ہیں اور باقی سب چیزیں تھام لیں۔ بہرحال جہنم میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی فائدہ ہوا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو سے اور بھی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو آپ ضرور ہمارا تعاون کریں، تاکہ ہم ایسے کوالٹی کے اور بھی ویڈیوز جو ہے بنا سکیں اور یہ پیغام اسلام کا دوسروں تک بھی پہنچا سکیں۔ جس طرح سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں دوسرے بھی اس کا فائدہ اٹھائیں، تو آپ ضرور ہمارا تعاون کیجیے۔ آپ اپنا تعاون ہمارے بینک اکاؤنٹس یا ویسٹرن یونین کے ذریعے جو ہے ہم تک بھیج سکتے ہیں، جس کی تفصیلات انشاءاللہ عزیز آپ کو اسی ویڈیو میں ملیں گی۔ اس بات کا آپ خاص خیال رکھیں کہ کوئی رقم چھوٹی نہیں ہوتی، تو ضرور بھی ضرور آپ اپنا تعاون کریں۔ آپ ہمیں زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے تعاون کر سکتے ہیں، اور آپ کوشش کریں کہ آپ اپنی زکوٰۃ اور صدقات ہم تک پہنچائیں، بالخصوص رمضان کے مہینے میں آپ ہمیں یاد رکھیں، تاکہ اس دعوت و تبلیغ کے کام میں آپ کا بھی تعاون لگے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔